الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر علی صاحب رضوی ان کے رفقائے سفر ناظم الجامعۃ الاسلامیہ حضرت مولانا قاری جلال الدین صاحب، علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ابھی امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب قرآن عظیم سے متعلق اپنے ملفوظات ہمیں عطا فرما رہے تھے اور ہم ان کے دعوتی مزاج، اسلوب بیان اور انداز فکر سے متاثر ہو رہے تھے۔ خدا اس تاثر کو باقی رکھے اور ہمارے قلوب کے انفعال کو پائیدار فرما دے۔ مجھے جو عنوان خطاب عطا فرمایا گیا ہے وہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ظاہر ہے یہ خالص فکری عنوان ہے۔ میں آج کی اس محفل میں اس عنوان کا حق ادا کر سکوں گا یا نہیں، یہ تو آپ کے ذوق سماع پہ منحصر ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اگر خطاب کا موقع ملا تو قرآن پاک کے دعوتی نظام پر اور ہماری زندگی سے قرآن کا جو تعلق ہے اس پر گفتگو ہوگی، اور وہ آپ کے اپنے مزاج کے مطابق ہوگی۔ قرآن پاک صرف ایک موضوع نہیں ہے بلکہ عناوین اور موضوعات کا ایک بحر ناپیدا کنار ہے۔ قرآن پاک کے تعلق سے اتنے عناوین ابھرتے ہیں کہ اگر ہم انتخاب بھی کرنا چاہیں تو یقیناً بہت مشکل ہوگی کہ ہم کیا بیان کریں اور کیا نہ بیان کریں۔ ایک زندگی چاہیے قرآن پاک کے فضائل اور مناقب، اور قرآن پاک کے انداز دعوت و تبلیغ، قرآن پاک کے انسانی تصور اور قرآن پاک کے کائناتی اور آفاقی پیغام کو سمجھانے کے لیے۔ مفکرین اور ارباب علم کی زندگیاں گزر گئی ہیں قرآن پاک کے کسی ایک گوشے پہ کام کرتے ہوئے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں صفحات پہ مشتمل قرآن پاک کی تفاسیر
اور قرآن پاک کے اعجاز پر کتابوں کا ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے ہے. ایک صاحب دل نے کسی باغ کی سیر کرتے ہوئے سوچا تھا، جب انہوں نے باغ میں قدم رکھا تھا تو سوچا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے لیے کچھ پھول لے جاؤں گا. چند خوبصورت پھول انہوں نے اپنے دامن میں سجائے اور اس کے بعد وہ اپنا دامن بھرتے رہے، یہاں تک کہ باغ میں ایک ایسا مقام آیا کہ جب باغ کے حسن نے ان کے ہوش و حواس گم کر دیے اور وہ عالم جذب و مستی میں اپنے ہاتھ سے دامن چھوڑ بیٹھے اور انہیں احساس بھی نہیں رہ گیا کہ میں اپنے دوستوں کے لیے کچھ پھول چن رہا تھا. قرآن پاک کے اعجاز کا یہی عالم ہے کہ آپ مطالعہ کیجئے تو جی یہ چاہتا ہے کہ قرآن پاک کے کچھ مفاہیم اپنے ذہن کے اندر منتقل کریں گے، لیکن جب اس بحر ناپیدا کنار کے غواص کی حیثیت سے موتیوں کا انتخاب کرنا چاہے تو دامن حیات تنگ نظر آتا ہے. دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوے کوتاہی دامہ ہو جائے. سبحان اللہ. یہ کیفیت ہوتی ہے قرآن پاک کے مطالعہ کرنے والے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے والے کی. آپ اندازہ فرمائیں کہ آج 1400 سال سے قرآن پاک کے مضامین میں کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، لیکن ہر لکھنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کے مضامین کا حقیقی ادراک تو کیا کر سکیں گے، ہم تو قرآن پاک کے سمندر کے کنارے صرف سیپیاں چن رہے ہیں، ساحل کے تماشائی ہیں، موجوں کے میں اور سمندر میں غواصی کی تاب تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، مگر قرآن پاک کے مضامین کا نزول قلب انسانی پر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. قرآن ہر دور کے لیے نظام زندگی ہے، ہر عصر کے لیے نظام زندگی ہے، ہر زمانے کے لیے نظام زندگی ہے، ہر قوم کے لیے نظام زندگی ہے، ہر طبقے کے لیے نظام زندگی ہے. زمانہ جو بھی مطالبہ کرے گا قرآن پاک اسے عطا فرمائے گا، اور زمانے کے مطالبات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے قرآن پاک کا فیضان بھی ہر دور میں اپنی نئی نئی شکل کے ساتھ جلوگر ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ موضوع خود اتنا بڑا ہے کہ اس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر اعجاز قرآن کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی تمہید پیش کرنا چاہوں گا. اگر کہیں گفتگو زیادہ بوجھل نظر آئے تو کم از کم مذاق سوا کے اعتبار سے میرا ساتھ دیجیے گا، تاکہ میں اپنی گفتگو مکمل کرتے وقت یہ محسوس نہ کروں کہ میں اپنی بات اپنی کجمج بیانی کی بنیاد پر سمجھا نہیں پا رہا ہوں. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے ساتھ ساتھ ہی انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اگر پہلے انسان آیا ہوتا اور بعد میں نبی جلوہ اگر ہوا ہوتا تو یہ سوال پیدا ہوتا کہ کیا پروردگار عالم نے کم از کم ایک ہی انسان کو بغیر ہدایت کے دنیا میں بھیج دیا، بغیر قانون کے دنیا میں بھیج دیا، بغیر نظام کے دنیا میں بھیج دیا، جبکہ پروردگار عالم نے تو انسانی تخلیق کا مقصد یہ اپنے محبوب کو بتایا تھا، کنتو کنزم مخفیًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں تو ایک کنز مخفی تھا، میں چاہتا تھا کہ مجھے پہچانا جائے، میں نے پسند کیا تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، یا جانے کائنات محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا. سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ تخلیق کائنات کا بنیادی مقصد معرفت الہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے مقصد کا تعین کرنا چاہا ہے، ان صوفیاء کرام نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر میں یہ لکھا ہے الا لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچانے اور میری معرفت حاصل کریں. سبحان اللہ. پتا چلا معرفت الہی، اللہ کی پہچان انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اللہ کو جاننا انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اللہ کو پہچاننا انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقصد بعد میں آتا اور مقصد جس کے لیے مقصد بنایا گیا ہے اسے پہلے بھیج دیا جاتا؟
یہ کیسے ہوتا کہ مقصد کا عرفان تو بعد میں ہوتا اور جس مقصد کی بنیاد پہ تخلیق کی گئی ہے اسے پہلے بھیج دیا جاتا. اس لیے پروردگار عالم نے پہلے انسان کو پیغمبر بھی بنایا تاکہ انسان بھی جلوگر ہو اور مقصد بھی لے کر کے جلوگر ہو. سبحان اللہ. حضرت آدم انسان بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے. اسلام اس تصور کو ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ انسان تدریجاً انسان بنا ہے. انسان ارتقاء کے نتیجے میں انسان بنا ہے. انسان حوادث کی ٹھوکریں کھا کے انسان بنا ہے. انسان سمندروں میں رولنے والے پتھروں کی طرح سے باضابطہ موجوں کے تھپیڑوں کی بنیاد پر انسان بنا ہے. انسان زمانے کی تعلیم کی بنیاد پہ انسان بنا ہے. انسان جانور تھا, انسان بندر تھا, انسان درندہ تھا, انسان وحشی تھا اور اس کے بعد اس نے بولنا سیکھا, پھر شعور کی راہوں سے گزرا, پھر اس نے تہذیب و تمدن کے راستے میں قدم رکھا, معاشرے کی قدروں کو اس نے سیکھا اور اس کے بعد انسان بن گیا. ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام انسانیت کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا. اسلام انسانیت کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. اسلام جو انسان کا تصور پیش کرتا ہے, قرآن جو انسان کا تصور پیش کرتا ہے کہ انسان اگر انسان ہے اور صرف تصور قرآن کا جائزہ لے تو قرآن کی بارگاہ میں سر جھکانے پہ مجبور ہو جائے گا. قرآن نے انسان کو ذلیل نہیں کیا ہے, قرآن نے انسان کو رسوا نہیں کیا ہے, قرآن نے انسان کی توہین نہیں کی ہے, قرآن نے انسان کو بندروں کی اولاد نہیں کہا ہے, قرآن نے انسان کو وحشی نہیں کہا ہے, قرآن نے انسان کو غیر متمدن نہیں کہا ہے, قرآن نے انسان کو جانوروں سے پیدا ہونے والا ایک عجوبہ نہیں کہا ہے, قرآن نے انسان کو سوشل اینیمل نہیں کہا ہے, معاشرتی جانور نہیں کہا ہے, قرآن نے انسان کو خلیفۃ اللہ کہا ہے, قرآن نے انسان کو نائب کہا ہے, قرآن نے انسان کو صاحب شعور کہا ہے, قرآن نے انسان کو بلندیوں کی عظمتوں سے نوازا ہے, قرآن نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے, قرآن نے انسان کو عظمت کائنات سے نوازا ہے, قرآن نے اس کائنات کا سب سے تابندہ ستارہ قرار دیا ہے, قرآن نے شاہکار تخلیق کا عظیم حصہ قرار دیا ہے انسان کو, قرآن نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے, قرآن نے لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم سے نوازا ہے, قرآن نے لقد کرمنا بنی آدم کے منصب سے نوازا ہے, قرآن نے انسان کو اللہ کی مقدس تخلیق کا حسین شاہکار قرار دیا ہے, قرآن نے انسان کو جمال الہی کا پردہ قرار دیا ہے, قرآن نے انسان کی تخلیق اللہ کی بندگی کے لیے کی ہے, قرآن پاک نے انسان کو زمین پر سب سے باشعور بنایا ہے, سب سے محترم قرار دیا ہے. قرآن انسان کی توہین نہیں کرتا, قرآن انسان کو عظمتوں کی وادیاں دیتا ہے, عظمتوں کی معراج دیتا ہے, عظمتوں کا مقام بلند دیتا ہے. دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے, دنیا کا کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جو وہ تصور دیتا ہو انسان کو جو قرآن دیتا ہوا نظر آتا ہے, جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ قرآن انسان کے لیے نازل ہوا ہے اور انسان قرآن کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. موضوع انسان جو ہے قرآن کا موضوع اور مخاطب انسان ہے اور انسان قرآن عظیم کے لیے پیدا کیا گیا ہے. انسان قرآن پاک کا مخاطب ہے, قرآن انسان کو مخاطب کرتا ہے, قرآن انسان کو دعوت دیتا ہے اور انسان قرآن میں نظام زندگی تلاش کرتا ہے, قرآن میں اپنی منزل ڈھونڈتا ہے, قرآن میں اپنا چادہ ڈھونڈتا ہے, قرآن کو معالم طریق تصور کرتا ہے, قرآن کی راہوں پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے, قرآن سے زندگی سنوارتا ہے, قرآن سے افکار کو نکھارتا ہے, قرآن سے جلووں کی وادی میں قدم رکھتا ہے, قرآن سے قرآن کے انوار سے زندگی معمور کرتا ہے, قرآن سے اپنی قبر منور کرتا ہے, قرآن سے اپنی حشر کو آراستہ کرتا ہے, قرآن سے اپنے صراط کو جگمگا لیتا ہے, قرآن سے خلود فی جنت کا منصب عطا کیا جاتا ہے, قرآن کے ذریعے سے خلافت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جب پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں, تو فرشتوں نے کہا تھا مولا کیا کوئی ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کر دے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا تھا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, پھر آدم کو اسماء کی تعلیم دی گئی, علم مسمیات کی تعلیم دی گئی. ابھی اسماء کا وجود نہیں ہوا ہے, ابھی اسماء محض اسماء کی حیثیت سے ہیں, ابھی اسماء
اسما علم الہی میں ہیں، ابھی اسما ذہن الہی میں ہیں، ابھی اسما لوح محفوظ میں ہیں، ابھی اسما کا کوئی حصی وجود نہیں ہوا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے آدم کے لیے کائنات کی ایک تخلیق پہلے بھی کی جا چکی ہے، ثم عرضهم علی الملائکہ، انہیں فرشتوں کے اوپر پیش کیا گیا، جو چیز پیش کی گئی اس کا کوئی حصی وجود تو رہا ہوگا، اس کا کوئی تمثالی پیکر تو رہا ہوگا، مگر فرشتے اس کا جواب نہ دے سکے۔ آدم تھے جو اسما کی حقیقتیں بھی بیان کر رہے تھے اور اسما کے نام بھی بیان کر رہے تھے، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے، انسان مسجود ملائکہ بن چکا ہے، انسان کائنات کا سب سے حسین شاہکار ہے، انسان اللہ اکبر، انسان اللہ کی معرفت کی بنیاد پر اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا منظور نظر ہے، قدرت کی حسین تخلیق ہے، انسان بہت بلند ہے۔ ڈارون کا انسان تو بڑا ذلیل انسان ہے، کرسچینٹی کا انسان تو بڑا ٹھکرایا ہوا انسان ہے، جو صدیوں سے اپنے جسم کے اوپر اپنی پیٹھ پر گناہوں کے پشتارے لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو اسلام کا انسان ہے جو معصوم بنا کے بھیجا گیا ہے، جو بے گناہ بنا کے بھیجا گیا ہے، اور جس کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے پیغمبر اعظم کا دامن دیا گیا ہے، ان کا جادہ دیا گیا ہے، ان کی صراط مستقیم عطا فرمائی گئی ہے، اور ان کو وہ مقدس راستہ دیا گیا ہے جس پہ چلنے کے بعد انسان اس کائنات میں سب سے بلند ہوتا ہے، کائنات کا راکب ہوتا ہے، کائنات کا مرکب نہیں ہوتا ہے، وہ ستاروں کا راکب ہوتا ہے، وہ خلاؤں کا راکب ہوتا ہے۔ میں کائنات کا راکب ہے، یہ مرکب نہیں انسان، اس پر کائنات سوار نہیں ہوتی، یہ کائنات پہ سوار ہوتا ہے، اور مجھے آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، اسے مہ کامل بنا کے بھیجا گیا ہے۔ بڑا عظیم ہے قرآن کا انسان، قرآن کے انسان سے بڑھ کر کے انسانیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ جسے جہاں عزت ملتی ہے وہی جھکتا ہے، جہاں عزت ملتی ہے وہی سر جھکاتا ہے۔ قرآن عزت دیتا ہے، اس لیے قرآن کی سبحان اللہ کا احترام کرنا ہوگا، قرآن عظیم کو معیار زندگی بنانا ہوگا، معیار حیات بنانا ہوگا، دلیل زندگی بنانا ہوگا، دستور زندگی بنانا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام۔ میں اپنے علماء سے کہوں گا کہ یہ ٹاپک ہے، اس پر غور کریں، لکھیں آپ جتنا لے سکتے ہیں۔ قرآن کا انسانی تصور، انسان قرآن کے اندر، الانسان فی القرآن، اس پہ لکھتے جائیں اور وہ تمام آیتیں جمع کر لیں جو انسان کی عظمتوں سے اور انسان کی برتری سے متعلق ہیں، اور ان کو بھی جمع کر لیں کہ جب انسان منزل انسانی سے اترتا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین کی منزل پہ اتار دیا جاتا ہے۔ یقین مان لیجئے ایک پورا انسانی خاکہ اور انسانی عظمت اور عروج و زوال کی ایک پوری تاریخ قرآن عظیم کے اندر آپ کو ملے گی۔ لیکن میں نے تمہید اس لیے اٹھائی تھی تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو نئے قانون نہیں پیدا فرمایا، اس لیے نہیں اسے دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ اپنے قانون کے لیے تدریجاً ترقی کرے، وہ اپنے قانون کے لیے جنگلوں کا سہارا لے، وہ اپنے قانون کے لیے کمیونٹی کا سہارا لے، وہ اپنے قانون کے لیے ماحول کا سہارا لے، وہ اپنے قانون کے لیے ضرورتوں کا سہارا لے، وہ اپنے قانون کے لیے داعیات کا سہارا لے، وہ اپنے قانون کے لیے فطرت کے تقاضوں کا سہارا لے، وہ اپنے قانون کے لیے حوادث کا سہارا لے، وہ اپنے قانون کے لیے ضروریات کا سہارا لے، وہ قانون بنانے کے لیے انسانی جماعتوں کا سہارا لے، انسانی طبقوں کا سہارا لے۔ نہیں، قرآن فن و تخمین کی راہوں کا مسافر تمہیں نہیں بناتا، بلکہ پروردگار عالم نے تمہیں انسان بنا کے بھیجا تو کتاب الہی کے ذریعے سے اور نبوت کے ذریعے سے زندگی کی راہوں میں روشن چراغ روشن کر دیے۔ تم فن و تخمین کے مسافر نہیں بلکہ یقین کے مسافر ہو۔ تمہیں پیغمبر بھی دیا جائے گا اور کتاب بھی عطا فرمائی جائے گی۔ روز اول سے قانون دے کے بھیجا گیا، آئین دے کے بھیجا گیا، نظام دے کے بھیجا گیا، دستور دے کے بھیجا گیا۔ جو ظن و تخمین کے راہوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ ظن و تخمین کی صلیب پہ چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، رسوا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تباہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، برباد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو نسلیں کٹ چکی ہوتی ہیں، صدیاں تباہ ہو چکی ہوتی ہیں، قومیں برباد ہو چکی ہوتی ہیں۔ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، بہت سے حوادث کائنات کے ذریعے سے
اپنے دعوے پہ استشہاد پیش کر سکتا ہوں، دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں، لیکن ابھی ماضی قریب کا جائزہ لو۔ رشیا کی تحریک، رشیا کی سرزمین سے ایک انقلاب ابھرا تھا، کمیونزم کا انقلاب ابھرا تھا، اشتراکیت کا انقلاب ابھرا تھا، مساوات کے دعوے کے ساتھ ابھرا تھا، مگر انسانی فطرت سے متصادم تھا، انسانی اقدار سے متصادم تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 70 سال تک کروڑوں انسانوں کی قربانی دینے کے بعد سائبیریا کے وحشت زدہ علاقوں میں اپنے قانون کی صلیب پر کروڑوں انسانوں کو چڑھانے کے بعد، ہزاروں سرمایہ داروں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرنے کے بعد، ہزاروں زاروں کو تباہ کرنے کے بعد اور لاکھوں مخالفین کو کچلنے کے بعد، 70 سال میں 70 کروڑ افراد کو فنا کرنے کے بعد جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا وہ نظام باطل تھا، اس نظام کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لینن زندہ ہوتا تو پوچھا جاتا ان بے قصوروں کے خون کا حساب کون دے گا جس کو تم نے اپنے نظام کی صلیب پہ چڑھایا ہے۔ اسٹالن زندہ ہوتا تو پوچھا جاتا سائبیریا کے برف کے علاقوں میں تڑپنے والے جسموں کا حساب کون دے گا۔ آج خروشچوف ہوتا تو پوچھا جاتا کہ کمیونزم کی دہلیز پر جن لوگوں کو تم نے قربان کیا ہے ان کی لاشوں کا حساب کون دے گا، ان کی سسکیوں کا حساب کون دے گا، ان کی آہوں کا حساب کون دے گا، ان کروڑ جانوں کا حساب کون دے گا جن کو تم نے اپنے نظام کے تجربے کے لیے قربان کیا ہے۔ پتا چلا کہ انسان جب خود کوئی نظام کا تلاش کرے گا تو اس پر قربانی دے کر کے تباہ ہوگا، مگر ہمیں نظام تلاش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، نظام کو فالو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نظام خود نازل کر دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ آئین خود نازل کر دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ دستور خود نازل کر دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ضابطہ دے کے بھیجا گیا ہے۔ تم میری بڑی محبوب مخلوق ہو میرے بندو، میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، لینن کے دروازے پر نہیں، اسٹالن کے دروازے پہ نہیں، خروشچوف کے دروازے پہ نہیں، ماؤ زے تونگ کے دروازے پر نہیں، ابراہم لنکن کے دروازے پر نہیں، کارل مارکس کے دروازے پر نہیں، بلکہ میں تجھے روز اول سے آدمیت کے دروازے پر، رسول اللہ کے دروازے پر عزت عطا فرماؤں گا۔ میں تمہیں تشنہ قانون نہیں بلکہ قانون دے کے بھیجوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان قانون کی دہلیز پر اور قانون کی صلیب پر کروڑوں قربانیاں دینے کے بعد بھی آج تک متلاشی ہے اور سرگرداں ہے، آج تک قانون کی تبدیلیوں کی بات کرتا ہے اور تشنہ قانون ہے۔ یہ کل انشاءاللہ کل کے موضوع سے متعلق ہے۔ آج تو اعجاز قرآن بنایا گیا ہے عنوان۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حضرت آدم سے لے کر کے سرور کائنات محمد الرسول اللہ تک ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لائے، ہر زمانے میں انبیاء کرام تشریف لائے، ہر عصر میں انبیاء کرام تشریف لائے، یہاں تک کہ سرور کائنات خاتم النبیین بن کر کے آئے، آخری رسول بن کر کے آئے، آخری نبی بن کر کے آئے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، نہ ذلی نبی ہوگا، نہ بروزی نبی ہوگا، نہ متبع نبی ہوگا، نہ مقلد نبی ہوگا، نہ پرتو نبی ہوگا، نہ عکس نبی ہوگا، کسی طرح کی کوئی نبوت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین بن کر کے آئے ہیں اور خود ارشاد فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ بعد زمانہ ہے نا، یہ بعد جو ظرف زمان ہے، ظرف مکان نہیں ہے۔ سرکار کو اس قرآن پاک کی آیت زمانے سے تشریح کر رہے ہیں اور کچھ ظالم کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت زمانی مراد نہیں ہے۔ یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کم از کم اس آیت کریمہ کے پیش نظر نحو میر کے معمولی سے طالب علم کی حیثیت سے اگر یہ دیکھ لیتے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی تشریح میں اور اس کی تفسیر میں میرے سرکار نے یہ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو یہ بات ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے؟ رتبے کی بات کی جا رہی ہے یا زمانے کی بات کی جا رہی ہے؟ پیغمبر اور تشریح کرے اور تم اور تشریح کرو، کتنی نادانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اجماع کی مخالفت کی گئی ہے، میں کہتا ہوں پیغمبر کی مخالفت کی گئی ہے، سرور کائنات کی مخالفت کی گئی ہے، رحمت للعالمین کے متعین کردہ مفہوم کی مخالفت کی گئی ہے۔
ان کے زمانے کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اگر ان سے پہلے کوئی پیدا ہو چکا ہے تو ان کے بعد ان کا امتی بن کر کے آئے گا، ان کے نظام کا فالو بن کر کے آئے گا، ان کے قانون کا دائی بن کر کے آئے گا۔ بہت بڑا اعتراض ہے عیسیٰ بعد میں آئیں گے، وہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں، بعد میں پیدا نہیں ہوں گے، مگر پھر پیغمبر بن کر کے نہیں آئیں گے بلکہ محمد عربی کے امتی بن کر کے آئیں گے، رسول اللہ کے نظام کے فالوور بن کر کے آئیں گے، قرآن پاک کو دستور حیات بنا کر کے آئیں گے، انجیل لے کر کے نہیں آئیں گے، صحف قدیم لے کر کے نہیں آئیں گے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ لے کر کے نہیں آئیں گے، محمد عربی کے امتی ہوں گے۔ کتنا عظیم ہے وہ فرمانے رسول گرامی وقار کہ اے میرے ساتھیوں اور میرے صحابہ، وہ لمحہ کتنا عظیم ہوگا کہ جب تم امام ہوگے اور عیسیٰ تمہاری سبحان اللہ کر رہے ہوں گے، پیغمبر تمہارے مقتدی ہوں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفکر اسلام، حضور آخری نبی بن کے تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انبیاء کرام کا یہ تسلسل رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قائم رہا، پھر انہیں خاتم النبیین بنایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرور کائنات کے بعد انبیاء کرام کیوں تشریف نہیں لائیں گے؟ رسول گرامی وقار سے پہلے زمانے کا کون سا داعیہ تھا اور تقاضا تھا جس کی بنیاد پہ مشیت پیغمبروں کو بھیجا کرتی تھی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرور کائنات سے پہلے جب بھی دنیا میں ظلم پھیلا، جب بھی دنیا میں گناہ پھیلا، جب بھی دنیا میں بدکرداری پھیلی، جب بھی دنیا میں سرکشی پھیلی، جب بھی دنیا میں ناخدا پرستی پھیلی، جب بھی انسانیت رسوا ہوئی، جب بھی چہروں کا وقار لٹا، جب بھی نگاہوں کی حیا ڈھلی، اور جب بھی انسانیت تباہ ہونے لگی، جب بھی بیواؤں کے نالے بلند ہوئے، جب بھی کمزوروں کی آہوں نے باب اجابت الہی کو کٹکھٹایا، اور جب بھی مظلوموں کے سودے درونے اور ضمیر نے فریاد کی، اور جب بھی تڑپتی ہوئی آتماؤں نے عرش عظیم کی بارگاہ میں سر رکھا، تو اللہ نے کسی پیغمبر کو مبعوث کیا، اللہ نے کسی رسول کو مبعوث کیا، اللہ نے کسی نبی کو مبعوث کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ آخری نبی بن کر کے آئے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ظلم ختم ہو گیا ہے، کیا برائیاں ختم ہو گئی ہیں، کیا بدکرداریاں ختم ہو گئی ہیں، کیا آج انسان رسوا نہیں ہو رہا ہے، کیا آج انسان ذلیل نہیں ہو رہا ہے، کیا آج بیواؤں کے نالے باب اجابت الہی کو نہیں کھٹکھٹا رہے ہیں، کیا آج کمزوروں کی آہیں کسی پیغمبر کا تب مطالبہ نہیں کر رہی ہیں؟ تو پیغمبر کیوں نہیں جلوہ گر ہوگا؟ رسول کیوں نہیں آئے گا؟ پیغمبر کیوں نہیں تشریف لائے گا؟ اس کا جواب اگر ملاحظہ کرنا ہو تو پیغمبر اعظم کی افضلیت مطلقہ کو دیکھنا ہوگا، ان کی سیادت عامہ کو دیکھنا ہوگا، ان کی ہمگیری کو دیکھنا ہوگا، پیغمبر اعظم اور دوسرے پیغمبروں کے درمیان فرق کو دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کے اعجاز کو دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کی اپنی خاتمیت کو دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کے ہر دور کے لیے قانون زندگی بننے کی صلاحیت کو دیکھنا ہوگا، ہر دور کی رہنمائی کی استعداد کو دیکھنا ہوگا، قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ہوگا، تب تم جواب دے سکو گے۔ دیکھو میرے آقا سے پہلے جتنے بھی پیغمبران کرام تشریف لائے ان کو کتابیں ضرور دی گئیں، مگر ان کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے نہیں لیا، خدائے قدیر و جبار نے نہیں لیا، رب العزت نے نہیں لیا، ذوالجلال والاکرام نے نہیں لیا، اس لیے کہ مشیت کے فیصلے میں یہ بات تھی، علم قدرت میں یہ بات تھی کہ اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے، اس کے بعد کوئی اور رسول آنے والا ہے۔ اگر توریت بدل دی گئی تو زبور آ جائے گی، اگر زبور بدل دی گئی تو انجیل آ جائے گی، اگر موسیٰ کا مذہب زندہ نہ رہا تو داؤد آ جائیں گے، اگر داؤد کا نظام زندہ نہ رہا تو عیسیٰ آ جائیں گے، اگر یہ بھی نامکمل رہا تو صحف کام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے نہ نبی کی زندگی بچائی گئی اور نہ ہی نبی کی کتاب بچائی گئی، بلکہ لوگوں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے اپنے دور کے مطابق اور زمانے کے مطابق، اپنے اپنے اثری رجحانات کے مطابق، اپنی اپنی عقل نامکمل کے مطابق اور فکر ناتمام کے مطابق اپنے اپنے دور کی کتابوں میں ترمیم کر لی اور تبدیلیاں کر لی۔ مگر جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو کتاب جائے گی اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اب جو پیغمبر جائے گا تو ہوگا کہ اس کی تخلیق کے بعد میں یہ دکان ہی بڑھا دوں گا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جب مشیت نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آخری نبی بھیجوں گا، آخری رسول بھیجوں گا، تو آخری نبی اور آخری رسول کی خاتمیت پہ مہر تصدیق سب کرنے کے لیے ذمہ لے لیا کہ اب تک کتابوں کو تم بچاتے رہے ہو مگر قرآن کو میں بچاؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
मुफक्किर इस्लाम। अब तक किताबों को तुम बचाते रहे हो, मगर कुरान मैं बचाऊंगा, और किस कदर पुरशकोह अंदाज के साथ बचाऊंगा। कुरान को सुनो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने यकीनन हमी ने नाजिल फरमाया है, अज़्ज़िक्र मारफे के साथ, यकीनन हमी बिला शुबहा हमी जमा के साथ यकीनन उसकी हिफाजत करने वाले हैं। एक आयत करीमा में इतनी ताकीदात जमा कर दी गई है, इतना शिकोहे बयान जमा कर दिया गया है, उसलूब की इतनी अजमतें जमा कर दी गई हैं कि मैं दावे के साथ करता हूं कि दुनिया की कोई जुबान इस आयत करीमा का तर्जुमा नहीं कर सकती। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना बिला शुबहा हमने, अल्लाह अकबर, इन्नी भी फरमाता है परवरदिगार आलम, लेकिन जब कोई पुरजलाल बयान होता है तो इन्ना फरमाता, सुभान अल्लाह, ताकीद के साथ फरमाता है। इन्ना नहनु, और उसके बाद नहनो की ताकीद उसके साथ है। इन्ना के साथ नहनो दोबारा फरमाया गया। हमने और बिला शुबहा हमी ने, नज़्ज़लना बाबे तंजील से है, जब एक साथ नाजिल किया जाए, अल्लाह अकबर, नज़्ज़लना ज़िक्र कुरान को नाजिल फरमाया है, और ज़िक्र यहां मारफा कर दिया गया है ताकि कोई मजहूर कदर शामिल न हो जाए, कोई गैर मारूफ हकीकत शामिल न हो जाए। कामन नाउन नहीं बल्कि प्रॉपर नाउन इस्तेमाल किया गया है ताकि जिक्र की तालीम न की जाए। तुम्हें और तुम्हारी उम्मत को नकारतों की वादियों में नहीं बल्कि मार्फतों की सरहदों से गुजारने का फैसला किया है मैंने। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना, और बिला शुबहा हमी, लहू लाम की ताकीद के साथ, और हु का मर्जा भी मुतय्यन कर दिया गया है, लाम फिर इस्तेमाल, ला हाफिज़ून जमा का सीधा इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह अकबर, हिफाजत का कितना हसीन वादा किया गया है, कितना अजीम वादा किया गया है। कितनी तनकीदें करोगे तुम कुरान पर, कितने एतराजात करोगे तुम कुरान पर। कसम खुदा की, मैं कुरान का एक मामूली तालिब इल्म हूं, मगर दुनिया की तमाम बातिल कुव्वतों को चैलेंज करता हूं। ले आओ अपने एतराजात, मैं तारे अनकबूत की तरह बिखेर दूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि हमने जमाने की नब्जों पे हाथ रखा है, हम जमाने के अंदर पैदा होने वाले तगय्युरात को पहचान रहे हैं, हम जमाने की रफ्तार का जायजा ले रहे हैं। हमारी सुन्नी दावत इस्लामी या वर्ल्ड इस्लामिक मिशन ये कोई ऐसी तहरीक नहीं है कि जहां हम अखबार भी पढ़ने से मना करते हों, हम खबरें भी सुनने से मना करते हों, हम मीडिया से इस्तेफादे को जरूरी समझते हैं, बल्कि हमारा दावा है कि हम मीडिया पे गालिब होकर के रहेंगे। जो जमाने की मार्फत न रखता हो वो कौमों का इमाम नहीं हो सकता। लब यारफ बेअहवाले ज़मान ही फला यसलहु अन यकूना इमामन, ये जुज़िया फ़ुक़हा ने देखा होगा। जो अपने जमाने के हालात का वाकिफ न हो वो इमाम नहीं हो सकता है, वो दाई नहीं हो सकता है, वो कायद नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अब सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से कहूंगा, इल्म हासिल करो और अखबारात का जायजा लो, दुनिया के मीडिया का मुताला करो, इस्लाम के खिलाफ भरने वाली साजिशों का जायजा लो, और हर दौर की तरह से इस दौर को भी इस्लाम का दौर बना दो। 19वीं सदी खत्म हो रही है, 20वीं सदी खत्म हो रही है, 21वीं सदी का आगाज होने वाला है। ए मुबल्लिगीन, आओ हम खुदा की बारगाह में दुआ करें और तुम अहद करो कि 21वीं सदी को हम इस्लाम की सदी बनाएं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम, बारकल्लाह। आने वाली सदी हमारी सदी होगी इंशाअल्लाह। सदी गरीबों बेकसों मजलूमों खस्ता काम सही, गरीबों बेकसों मजलूमों खस्ता काम सही। हम ही हयात को देंगे पयामे आजादी, आज जमाना में हम गुलाम सही। हमारे मौजूदा हालात को न देखो, कुरान की असर अंगेजी को देखो, कुरान की तासीर को देखो। आज भी दुनिया के मुफक्किरीन कुरान को कबूल कर रहे हैं, हमारी दावत से कुरान नहीं फैला है। आज भी न मालूम कितने बड़े
बड़े साइंसदान, न मालूम कितने बड़े बड़े मुफक्किरीन कुरान के सामने सर झुका रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब आज भी इस्लाम है, जबकि हर वादी पे कुचलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि इस्लाम अपनी सच्चाइयों से फैला है, इस्लाम कुव्वत से नहीं फैला है, इस्लाम ताकत से नहीं फैला है। बड़ा गलत इल्जाम है ओरिएंटलिस्ट का, बड़ा गलत इल्जाम है मुस्तशरिक़ीन यूरोप का कि इस्लाम तलवार से फैला है। मैं उन झूठों से कहूंगा, तारीख के किसी दौर में नहीं दिखा सकते हो कि इस्लाम ने अपने निफाज के लिए तलवार उठाई हो। इस्लाम तलवार से फैला है, मगर लोहे की तलवार से नहीं, अखलाक की तलवार की तलवार से फैला है। नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम। लोहे की तलवार उठा करती है तो बातिल परस कटा करता है, मगर इखलाक की तलवार उठती है तो बातिल को ईमान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुमकिन है कि शिकस्त खातिर हो गए हों, मगर हमारा अखलाक जिंदा है, हमारा किरदार जिंदा है। हम मोहब्बत को फातिह आलम समझते हैं, यकीन मोहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। मोहब्बत अगर जिंदा रही, इखलाक अगर जिंदा रहा, किरदार इस्लामी अगर जिंदा रहा, कुरान का आईन अगर जिंदा रहा, हमारी आहें सुबहगाही जिंदा रही, नाले नीम शबी जिंदा रहा, तिलावत सुबह जिंदा रही, वो तिलावत जो मशहूद है खुदा की बारगाह में, अल्लाह अकबर, अगर ये जिंदगी रही तो यकीनन इस्लाम 21वीं सदी में गालिब और अजीम कुव्वत बन के उभरेगा। इसलिए कि वो इल्म की सदी है, ये फिक्र की सदी है। जहालत और तारीकियों में पलने वाले कुरान पाक को खुद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, सलमान रश्दी की तहरीर के बाद यूरोप में कम से कम यही हुआ था कि कई लाख कुरान अजीम सिर्फ इसलिए बिक गए थे कि सलमान रश्दी के एतराजात क्या क्या हकीकत रखती हैं। उन लोगों की मेज पे कुरान देखा गया था जो कुरान को देखना भी पसंद नहीं करते थे, और उसके बाद कितने हजार इंसानों ने इस्लाम कबूल किया है, इसका अंदाजा करना हो तो आओ और मैं तुम्हें दिखाऊं। तो जब भी अदू शर्रे बरंगेजद के दरवे खैरे माबाशद, बेदार रहो, कुरान अजीम का मुताला करो और फिर देखो कि जब जब कुरान पाक पे एतराज किया जाएगा, कुरान पाक अपनी अजमतों के साथ जलवगर होगा। माजी में भी उसी वक्त कुरान पाक ने इनकलाब बर्पा किया है जब कुरान पाक के पे एतराज किया गया है। अहद रिसालत में भी ये हुआ है, लोग एतराज कर रहे थे, कुरान दिलों को फतह कर रहा था। लोग एतराज कर रहे थे, कुरान रेवोल्यूशन बर्पा कर रहा था। लोग एतराज कर रहे थे, कुरान इनकलाब बर्पा कर रहा था। लोग कुरान पढ़ने से मना कर रहे थे, कुरान रूहों को चेंज कर रहा था। लोग कुरान पाक के लाने वाले को कत्ल करना चाहते थे, कुरान उन्हें जिंदगी दे रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम। ये घबराना नहीं, कुरान एक गालिब कुव्वत है। बस तुम कुरान को सीने से लगाना सीख जाओ, कुरान पाक का अदब करना सीख जाओ, कुरान के की लय में अपनी जिंदगी गुजारना सीख जाओ, कुरान के उसलूब को उसलूब हयात बना लो और फिर देखो कि कितना अजीम इनकलाब बर्पा होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ने ये फैसला कर लिया कि पैगंबर आजम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, तो सबसे पहला काम ये था मशीयत के लिए कि उसकी किताब को तहफ्फुज दिया। सुभान अल्लाह। अगर कोई और नबी आता तो वो नई किताब लेकर के आता, मगर चूंकि मशीयत का फैसला था, अब कोई और नबी नहीं आएगा, अब कोई और रसूल नहीं आएगा, अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, मगर निजाम की जरूरत तो हमेशा रहेगी, दस्तूर की जरूरत तो हमेशा रहेगी, आईन की जरूरत तो हमेशा रहेगी, कानून की जरूरत तो हमेशा रहेगी। इसलिए मोहम्मद अरबी की किताब अगर बदल दी गई तो लोग कानून तलाश करने कहां जाएंगे। इसलिए अगर मैंने ये फैसला किया है कि मैंने अपने महबूब को आखिरी नबी बना के भेजा है, तो मैं ये भी ऐलान कर दूं कि इस किताब को बदला न जा सकेगा, इस किताब में तरमीम न की जा सकेगी, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकेगा, कोई चेंज नहीं हो सकेगा किसी भी एतबार से, अजी किसी भी तरीके से नहीं हो सकेगा। ला याती हिल बातिल, बातिल न सामने से आ सकेगा न पीछे से आ सकेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितना अजीम अंदाज है, अल्लाह अकबर। और आपने देखा
کہ آج تک قرآن پاک اسی شکل میں موجود ہے، نہ کوئی حرف بدلا گیا ہے، نہ کوئی آیت بدلی گئی ہے، نہ کوئی سکون بدلا گیا ہے، نہ کوئی فتحہ بدلا گیا ہے، نہ کوئی ضمہ بدلا گیا ہے، نہ کوئی ساکن بدلا گیا ہے، نہ کوئی وقف بدلا گیا ہے، اور نہ وہ وقف خفی بدلا گیا ہے جہاں سانس بھی نہیں ٹوٹتی اور وقف ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ترمیم نہیں ہوئی ہے، کسی مقام پہ ترمیم گنجائش نہیں۔ اجی نہ صرف یہ کہ قرآن محفوظ ہے، آداب تلاوت بھی محفوظ ہے، آداب بیان بھی محفوظ ہیں، اور آداب قرات بھی محفوظ ہیں۔ جی جن لفظوں کو جس طرح سے پڑھا گیا ہے انہیں 7 قراتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ میرے محبوب کی کوئی ادا بھی محفوظ نہ رہ جائے، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی کوئی ادا بھی ایسی نہ ہو جو منتقل نہ ہو سکے نسلوں تک، اس لیے اسے باضابطہ طور پر انتہائی حفاظت کے ساتھ پہنچایا گیا ہے۔ کوئی بھی ترمیم نہیں ممکن ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر ذرا سوچو، یہاں حفاظ کرام بیٹھے ہیں اور میں خوش ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کے امیر بھی بہترین حافظ ہیں، بہترین قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، ان سے پوچھو تو معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارۃ النص کے ذریعے سے یہ بات واضح فرما دی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کے لیے حافظ کی صفت کیوں استعمال فرمائی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور صفت کیوں نہیں استعمال کی گئی؟ پتا چلا کہ میری حفاظت کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ حافظ کا دل ہوگا۔ توریت چمڑے پہ لکھی جائے گی، توریت تختیوں پہ لکھی جائے گی، انجیل پتھروں پہ لکھی جائے گی اور مٹا دی جائے گی، مگر میرے نبی کا قرآن سینوں پہ لکھا جائے گا، نہ بدلا جا سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حفاظت الہی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے ساتھ، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب تو نہ بدلے مگر تفسیر بدل جائے، کتاب تو نہ بدلے مگر تعبیر بدل جائے، کتاب تو نہ بدلے مگر کتاب کا مفہوم بدل جائے، کتاب تو نہ بدلے مگر کتاب کا مقصد بدل جائے، کتاب تو نہ بدلے مگر کتاب کی تعبیرات بدل جائیں، کتاب تو نہ بدلے مگر اللہ اکبر کتاب کے معنی بدل دیے جائیں۔ اس لیے محبوب، میں آپ کی کتاب کو تشنئے معنی بھی نہیں چھوڑوں گا، کتاب میں نازل کروں گا اور معنی کی تعین آپ کی زندگی آپ کی حیات مبارکہ کرے گی۔ آپ بولیں گے تو تفسیر قرآن ہوگی، تفسیر قرآن ہوگی، اٹھیں گے تو تفسیر قرآن ہوگی، اور آپ کی تفسیر کو بھی میں اپنا کلام کہہ دوں گا۔ وما ينطق عن الهوى، نعرے تکبیر، اپنی جانب سے کچھ نہیں فرمایا کرتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمانے الہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفکر اسلام۔ یہ علماء کرام کا قافلہ یہاں جلوگر ہے، ذرا یہ تھوڑا سا غور کریں تو میری بات کی تائید کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار عالم نے صرف قرآن نازل نہیں کیا، تفسیر قرآن بھی خود ہی نازل فرما دی نبی کی زندگی کی شکل میں۔ نبی جو بھی بولے وہ میرا ہی قول ہے، اسی منہ سے قرآن نکلے اور کہہ دے قرآن ہے تو قرآن ہے، اسی منہ سے اگر کوئی دوسرا لفظ نکلے اور کہہ دے حدیث ہے تو حدیث ہے، مگر تحفظ کی ذمہ داری دونوں ہے، دونوں کلام الہی ہے۔ پتا چلا میں قرآن بھی نازل کروں گا اور میرے نبی کی زندگی جو مفہوم متعین کرے گی وہ بھی میرا ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی قرآن پاک کا مفہوم متعین کرے گی اور قرآن نبی کی زندگی محفوظ کر دے گا۔ عجیب رشتہ ہے نبی کی زندگی اور قرآن میں، عجیب رشتہ ہے۔ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ رسول پاک کا کردار کیا تھا، تو فرماتی ہے اے سوال کرنے والے، کیا تو نے قرآن عظیم کا مطالعہ نہیں کیا ہے؟ اگر تو نے قرآن عظیم کا مطالعہ کیا ہوتا تو الحم کی الف سے لے کے والناس کی سین تک ہر آیت کریمہ پہ تمہیں تصویر کردار ابھرتی نظر آتی، تصویر اخلاق مصطفیٰ ابھرتی نظر آتی۔ ان کے الفاظ ہیں کان خلقہ القرآن، میرے نبی کی زندگی تو دراصل قرآن ہے، القرآن، نبی کی زندگی قرآن ہے۔ پتہ یہ چلا اور معلوم یہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ام المومنین کہتی ہیں نبی کی زندگی قرآن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی زندگی کے حفاظت کا ذمہ بھی پروردگار عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفکر اسلام۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا
دنیا میں سیرت النبی کی تمام کتابیں بھی اٹھا لی جائیں تو ہم قرآن سے نئی سیرت النبی مرتب کر سکتے ہیں, نئی حیات النبی مرتب کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن نبی کی زندگی ہے. اب حضرت ام المومنین نے یہ تو نہیں کہا تھا, سن رہے ہیں آپ لوگ, قسم خدا کی نبی کی عظمتوں پہ قربان جائیں گے. ان کے گھر کی سب سے عظیم رازداں کہہ رہی ہیں, خلوتوں کی رازداں کہہ رہی ہیں, جن کے بستر میں قرآن نازل ہوتا تھا وہ کہہ رہی ہیں, جن کے گھر میں جبریل آتے تھے وہ کہہ رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہے؟ کانا خلقہ القرآن, ان کا خلق قرآن ہے. یہ نہیں کہا کہ 40 سال کے بعد کا خلق قرآن ہے, زندگی نبی کا خلق قرآن ہے. پیدائش سے لے کے ہر لمحہ قرآن ہے. پتا چلا نبی 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے سنا دو, مگر 40 سال پہلے قرآن بن کے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفکر اسلام, تاکہ تمہاری 40 سالہ زندگی تمہاری نبوت کے اعلان کی زندگی کے لیے دلیل بن جائے اور تم چیلنج کر سکو. کیوں مانگتے ہو دلیل میری سچائیوں پر؟ فقط لبثت فیکم عمرا, میں تم میں طویل زندگی گزار چکا ہوں, ایک زمانہ تمہارے ساتھ رہ چکا ہوں. بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کی 40 سال کے بعد کی زندگی تو معیار ہے مگر پہلے کی نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ قرآن 40 سال کے بعد نازل ہوا, مگر مجھے نبی کا ایک لمحہ ایسا دکھا دو جو قرآن کے نزول سے پہلے کا ہے اور قرآن سے ہٹا ہوا ہے. اگر ایک لمحہ نہیں ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا قرآن 40 سال کے بعد نازل ہو رہا ہے, مگر نبی تو آغوش مادر میں بھی قرآن لے کے اترے ہوئے ہیں, چل رہے ہیں تو بانداد قرآن چل رہے ہیں, حلیمہ کی گلیوں میں بھی قرآن کے حامل بن کے چل رہے ہیں, مکے کے بازاروں میں قرآن کے حامل بن کے چل رہے ہیں, اور شام کی منڈیوں میں بھی تجارت کر رہے ہیں تو اصول قرآن کے مطابق کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا گیا تجاکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کی جانب سے پیغمبر کی شکل میں نور جلوگر ہوا اور اللہ کی کتاب جلوگر ہوئی. کتاب پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے, ہزار قیمتی کتاب ہو, نہ نگاہوں کا نور ہو نہ دل کا نور ہو اور نہ ظاہری نور ہو تو سمجھ نہ سکو گے. ہم نے نور بھی نازل کیا ہے اور کتاب بھی, تاکہ تم قرآن کو حیات مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھ سکو, نور مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھ سکو, نبی کی زندگی کے آئینے میں پڑھ سکو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ تفاسیر کی بہت سی قسمیں ہیں. تفسیر القرآن بالقرآن, تفسیر القرآن بالسنت والاحادیث, تفسیر القرآن بالرائے الماخوذ من السنت والاحادیث. یہ تمام قسمیں ہیں تفسیروں کی, مگر ان میں سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہے جو نبی کی زندگی کر رہی ہو, نبی کی حیات کر رہی ہو. تفسیر القرآن بالقرآن بھی تفسیر کا ایک بہت اعلیٰ انداز ہے, مگر اس میں کہیں بھی شبہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے دوسری آیت سمجھنے بھی انسان نے غلطی کر دی ہو, مگر جب نبی نے کسی آیت کی تفسیر کر دی ہے تو شبہ کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, اب میں بتاؤں کہ نبی کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو بھی بچایا گیا, نبی کی زندگی کو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کی کتاب بدلی گئی تو نبی کے آنے کی ضرورت پیدا ہوئی. زمانے نے ایک نئے نبی کا تقاضا کیا, مگر اب نہ کتاب بدلی جائے گی نہ نبی کی زندگی بدلی جائے گی, اس لیے اب کوئی نہ نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی. سبحان اللہ, سبحان. مگر اس کے ساتھ ساتھ سنو, اور کتابیں جو نازل ہوئی تھی وہ اپنے مفہوم کے دروازوں پر دم توڑ گئی, اللہ ماشاء اللہ, اس رعایت کے ساتھ. اگر کوئی کتاب اپنا مقصد نہ پورا کر رہی ہو, اگر کوئی لٹریچر اپنے پیغام اور میسج کو پاس نہ کر پا رہا ہو تو اسے زندہ لٹریچر نہیں کہا جاتا, اس کتاب کو زندہ کتاب نہیں کہا جاتا. کسی نبی کی زندگی اگر معاشرے میں حرکت اور انقلاب نہ برپا کر سکے تو نبی کی زندگی یقیناً نبی کی زندگی ہے, وہ زندہ زندگی ہے, مگر آج کے دور میں اسے زندہ نہیں کہا جائے گا. نبی زندہ ہے مگر نبی کا نظام نہیں, نبی کا آئین نہیں. تو اب ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے آقا سے پہلے توریت بھی نازل ہوئی. آج یہودیوں کے ہاتھ میں جو توریت ہے وہ ایک زندہ توریت نہیں ہے. میرے آقا سے پہلے ایک زندہ کتاب انجیل نازل ہوئی, مگر عیسائیوں کے ہاتھ میں جو انجیل ہے وہ ایک زندہ انجیل نہیں ہے. میرے آقا سے پہلے ایک زندہ نبی حضرت موسیٰ جلوہ گر ہوئے, آج بھی وہ زندہ ہیں حیات النبی کے عقیدے کے مطابق, مگر لوگوں کے ہاتھوں میں جو زندگی ہے وہ زندہ
जिंदगी नहीं है। हजरत ईसा तो सरतापा जिंदा है, उन्हें तो मौत का मजा भी चखने का भी मौका नहीं मिला है, मगर लोगों के हाथों में उनकी जिंदगी मौजूदा जिंदगी मुर्दा जिंदगी है। पता ये चला कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबियाए किराम आए उनका जमाना मौत से हमकनार हो गया। उनकी किताब एक मुर्दा किताब है, उनके हाथों में जो उनकी कौम के हाथों में जो नबी की जिंदगी का तस्वुर है एक मुर्दा तस्वुर है। अब आप अंदाजा कर दो, मुर्दा कौमें अपने नबी की जिंदगियों के मुर्दा तस्वुरात को सीने से लगाए हुए हैं, मगर हम जिंदा, हमारा नबी जिंदा, हमारा अल्लाह जिंदा, हमारी किताब जिंदा। बावजूद दस्तूर हयात न बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नाजुक अंदाज से मैंने इस मजमून को बचाने की कोशिश की है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, कल ही फतवा नाफिज हो जाता, बड़ा जरूरी है। मुफ्तियाने किराम का वजूद अल्लाह की रहमत है, मगर मसाले मुरसला और उर्फ़े आम और की अब रियायत होनी चाहिए। जमाना बहुत बदल रहा है मौलाना, बहुत ज्यादा। आखिर ये अबवाब बंद क्यों कर दिए गए हैं? इनकी जरूरतें कब खत्म हो गई, मुझे तो अंदाजा नहीं है। मुफ्तियाने किराम की बहुत बड़ी जरूरत है। खुदा न करे अगर ये उठ गए तो अमान उठ जाएगा, अनारकी फैल जाएगी, इस्लाम की नजरियाती सरहदें महफूज नहीं रहेगी, दीन के बुनियादी तसव्वुरात में दरारें पड़ जाएगी। इसलिए फतवा बेपनाह जरूरी है। वो बदबख्त क्या जाने जो ये समझता नहीं है कि इस्लाम आज भी जिंदा है, तो फतवे के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो लाख ये कहता हुआ नजर आए कि ये वर्ल्ड ऑफ फतावा हमारे लिए यकीनन नुकसानदेह है, मगर वो नहीं जानता कि हमने बचाया ही है अपनी सरहदों को इन्हीं फतावों के जरिए से। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है, मगर मेरे भाई कम अज कम असरे जदीद के इमाम आला हजरत की रियायतों को साथ रख लिया करो। उन्होंने कुछ करने से पहले कितनी तहकीक फरमाई है, कितनी कोशिशें की। मैं सिर्फ इस बात का मुतालबा करूंगा और कुछ भी नहीं। मैं खुद बहुत ज्यादा कबीदा खातिर हूं। एक हसास इंसान के लिए इख्तिलाफात के माहौल में जीना खासा मुश्किल है। एहसास न हो तो जैसे चाहे आप जी लें, जैसे चाहे आप जिंदगी गुजार लें, मगर रोज ही जीस्त का अंदाज बदलते रहिए, वरना एहसास वो दोज़ख के जलते रहिए। हम इस शेर के पहले हिस्से पे अमल कर नहीं सकते कि जीस्त का अंदाज बदले तो एहसास की दोज़ख में जल रहे हैं। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था और बता रहा था कि आप जरा सोचो और गौर करो कि बड़ी नजाकतों के साथ मैंने नबी की जिंदगी को जिंदा भी कहा है, जो हकीकी तौर पर है, लेकिन लोगों के हाथों में मुर्दा जिंदगी है, उनकी हकीकी जिंदगी नहीं। तो बड़ी नजाकतों के साथ गुजरा हूं, मगर हम एक जिंदा कौम है। हमारे हाथ में अल्लाह के रसूल की जिंदा किताब है, खुद नबी की जिंदगी एक जिंदा जिंदगी है, और हम एक जिंदा खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं। हय्यो कय्यूम है वो, फिर हम पे ये मौत की उतारी हो रही है। क्यों? बूसीनिया में हम पे मौत की उतारी हुई, जिसकी हयात का चश्मा इतने जिंदगी के बहरे ना पैदा खनाल से वाबस्ता हो, जिसकी हयात के सोते इस कदर अजमतों से फूट रहे हो, वो कौम मुर्दा कैसे हो सकती? चीचनिया में हम मौत से क्यों हमकनार हो रहे थे? हम दुनिया की और वादियों क्यों मर रहे हैं? हम एक जिंदा किताब के मानने वाले, एक जिंदा नबी के मानने वाले, एक हय्यो कय्यूम खुदा पर यकीन कामिल रखने वाले, फिर ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि जिंदा किताब से भी हमारा ताल्लुक कमजोर हो गया है, जिंदा नबी से भी कमजोर हो गया है, और जिंदा खुदा से भी कमजोर हो गया है। जो नालियां समंदरों से अपना रिश्ता कमजोर कर लेगी वो सूख जाएंगी। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। जो कतरा आस्ताब की तमाजतों की ताब न ला सकता हो, उसके लिए जरूरी है कि अपने को समंदर के हवाले कर दे, हयात के समंदर के हवाले कर दे, जिंदगी के समंदर के हवाले कर दे। पैगंबर आदम हमारी हयात का समंदर है, हैं, उनकी जिंदगी में के हवाले कर दे, हम खुद को न मिट सकेंगे न फना हो सकेंगे। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह,
इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। मेरे अजीजों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब भी बाकी रखी गई, उनकी हयात भी एक जिंदा हयात की हैसियत से हमारे सामने। क्यों? इसलिए कि उसके बाद जो जमाना आने वाला था, कयामत तक कोई और नबी आने वाला नहीं था। उनसे पहले जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, उनका जमाना भी महदूद था, उनकी कौम भी महदूद थी। वो जब मुखातब करते हैं तो ओ चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, ए इसराइल के बेटों के नाम से मुखातब करते हैं। मगर जब कुरान मुखातब करता है तो या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, ए कायनात के तमाम इंसानों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अंबिया किराम जमाने को मुखातब करते हैं, खानदान को मुखातब करते हैं और कौम को मुखातब करते हैं, मगर पैगंबर तमाम आलम इंसानी को मुखातब करते हैं। पता चला उनका जमाना महदूद था, उनकी नबूवतें महदूद थी, मगर सरवरे कायनात का जमाना भी लामहदूद है हमारी अक्ल के एतबार से, और नबूवत का दायरा भी सारी कायनात में फैला हुआ है, इसलिए उनकी किताब बचा ली गई। और हुजूर को कायनात के एक ऐसे नुक्ते इनकलाब पर भेजा गया। ये बड़ी खास बात है, इसको समझोगे तो सरकार की नबूवत समझने में बड़ा मजा मिलेगा। सुभान अल्लाह। देखो, मेरे नबी से पहले हजरत आदम तक जमाने की रफ्तार बड़ी स्लो थी, बहुत ही स्लो प्रोसेस के साथ दुनिया आगे बढ़ रही थी। हजरत आदम से लेकर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अल्लाहु अकबर, जितनी भी कौमें तरक्की कर रही थी, बहुत ही धीरे धीरे। हजरत ईसा और हजरत मूसा के दरमियान जो जमाना है सैकड़ों साल का है, मगर तर्ज जिंदगी और उसलूब हयात बड़ा मिलता जुलता है। हजरत मूसा और जनाब इब्राहिम का जो जमाना है, उस दरमियान में 2000 साल का फासला है, मगर इतना तवील फासला होने के बावजूद भी मजाक जिंदगी, उसलूब जिंदगी, तर्ज जिंदगी बड़ा यकसा नजर आता है। हजरत मूसा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में कई हजार साल का फासला है, मगर जिंदगी अपने तकाजों के साथ बड़ी महदूद नजर आती है। मेरे अल्लाह की मशीयत ने यह फैसला फरमा लिया था कि अब जमाना बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अगर हर बदलती हुई कदर पर नबी जलवगर हुआ तो हर जमीन पर हर रोज नबी भेजना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा नबी भेज दूं कि जमाना बदलता रहे और वो कानून अता फरमाता रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमाता रहे, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंटों की वादियों से निकल के कहकशां पे कमंदे डाल रहा हो, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने लगे, जमानो मकान की उस सतह भी सिमटी हुई नजर आ रही हो, तो ऊंटों पे सफर करने वाला पैगंबर मेराज की शब में कहकशां को गर्दे राह बना के दूसरों को तालीम दे रहा हो। मैं ऊंटों के दौर का भी नबी हूं और राकितों के दौर का भी नबी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हर दौर का नबी हूं, सुभान अल्लाह। मैं हर असर का नबी हूं, मैं हर जमाने का नबी हूं, मैं हर कौम का नबी हूं, मैं हर नस्ल का नबी हूं, सुभान अल्लाह। मैं हर इलाके का नबी हूं, क्या बात। मैं हर सदी का नबी हूं, मैं हर इनकलाब का नबी हूं, मैं हर दौर में अपनी बेपनाह आईनी कुव्वत के साथ दिलों में भी जिंदा रहूंगा, धड़कनों में भी जिंदा रहूंगा। धड़कनें मेरा नाम लेगी, आंखें मेरे नाम पे छलकेगी और जिंदगी मेरे रास्ते की गर्द बन जाएगी इंसानों की, तब जाके सुरैया की मंजिल तक पहुंचेगी। सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान अल्लाह। हर दौर के नबी है, इसलिए उनकी किताब को हर दौर के लिए काफी होना चाहिए था और है। बेशक एक नया रुख है पुराने पाक को समझाने का। मैं दरअसल सिर्फ इशारे दे रहा हूं अवाम के लिए गुफ्तगू और उलमा के लिए नए नए टॉपिक। हर एक को आप देखें, हर कॉर्नर को पुराने पाक। क्या बात है। मैं बहुत ही मामूली, मेरे साथी जो क्लास फेलोज हैं जानते कि कोई बहुत अच्छा तालिब नहीं था, मैं कमजोर सा, लेकिन मैनचेस्टर में 1974 से अब तक दर्स कुरान दे रहा हूं हर हफ्ते, और अभी तक सिर्फ 6.5 पारे मुकम्मल किए हैं। क्या बात है। 6.5 पारे। मुझ जैसे कमजोर बेइल्म और अपने उलमा के मुकाबले में अनपढ़ इंसान में। क्यों? इसलिए कि जब भी कुरान खोलिए तो मजामीन का ऐसा वफूर होता है कि दामन सिमटता हुआ नजर आता है। देने वाले तुझे देना है तो इतना दे दे कि मुझे शिकवे कोताही दामा हो जाए। सुभान अल्लाह, शिकवे सुभान कोताही दामा हो जाए। और ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ अनपढ़ आते हैं, डॉक्टर, बैरिस्टर,
قانون تھا، پہلے ہی روز اس محفل کا بیزا رہا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن عظیم ہر دور کے لیے ایک مکمل صالح نظام زندگی پیش کر رہا ہے. اس لیے کہ قرآن عظیم ہر دور کے لیے اور ہر عصر کے لیے. اب آئیے میں بتاؤں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، ان تمام انبیاء کرام کو تنہا بھیجا گیا، اکیلا بھیجا گیا، پورے زمانے کے خلاف اور پورے ماحول کے خلاف بھیجا گیا، وقت کے طاغوت، فرائض اور نماردہ کے خلاف بھیجا گیا اور تنہا بھیجا گیا، بظاہر بے سہارا بھیجا گیا، بظاہر غربتوں کے ماحول سے بھیجا گیا، بظاہر بکریاں چراتے ہوئے بھیجا گیا، بظاہر دشت غربت سے واپس کیا گیا، بظاہر مقام ہجرت سے واپس کیا گیا، تنہا بھیجا گیا، بغیر کسی فوج کے بھیجا گیا، بغیر کسی قوت کے بھیجا گیا. میں اس پہ زور دوں گا تاکہ میرے یہ نوجوان دعوت کا کام کرنے والے اپنے کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کر سکیں، اپنے کام کو کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی احساس کہتری کا، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہونے پائیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پیغمبران کرام کو بھیجا گیا، ان تمام کو اپنے زمانے کے خلاف بھیجا گیا، رفتار زمانہ بدلنے کے لیے بھیجا گیا، ماحول بدلنے کے لیے بھیجا گیا، زمانے کی ہوا بدلنے کے لیے بھیجا گیا، زمانے کا چہرہ بدلنے کے لیے بھیجا گیا، زمانے کا اسلوب حیات بدلنے کے لیے بھیجا گیا، زمانے کا انداز فکر بدلنے کے لیے بھیجا گیا، زمانے کا مزاج زندگی بدلنے کے لیے بھیجا گیا، زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجا گیا، طاغوت کا سر کچلنے کے لیے بھیجا گیا، نمرود کو فنا کرنے کے لیے بھیجا گیا، فرعون کو ڈبو مارنے کے لیے بھیجا گیا، اور ابو جہل کو بے کسی کی موت مرنے پہ مجبور کرنے کے لیے بھیجا گیا، عتبہ اور شیبہ کو تڑپنے کے لیے، تڑپانے کے لیے بھیجا گیا، مگر تنہا بھیجا گیا، اکیلا بھیجا گیا، بغیر کسی فوج کے بھیجا گیا، بغیر کسی سرمایہ کے بھیجا گیا، بغیر کسی مادی وسیلے کے بھیجا گیا، بغیر کسی مادی ذریعے کے بھیجا گیا، بغیر کسی دنیاوی طاقت کے بھیجا گیا، بغیر اسباب کے بھیجا گیا. اسباب و طاقت پر ناز کرنے والے ہماری زندگی کے سرچشموں سے واقف نہیں ہیں، ہماری زندگی کے مقاصد سے واقف نہیں ہے، ہماری زندگی کے پھوٹتے سوتوں سے واقف نہیں ہے، ہماری زندگی کے عنفوان سے واقف نہیں ہے، ہماری زندگی کے عروج سے واقف نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا اسباب پہ بھروسہ کرتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ دنیا اسباب پہ بھروسہ کرتی ہے، مگر مومن اسباب پہ نہیں، خالق اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے. دنیا مادے پہ بھروسہ کرتی ہے، مگر مومن خالق مادہ اور روح پہ بھروسہ کرتا ہے. دنیا رفتار زمانہ پہ بھروسہ کرتی ہے، مگر مومن خالق رفتار